آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے اقامت پہ کھڑے ہونے کا کہ کب کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اکابر کا معمول چل آ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اقامت کے شروع میں، جبکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا مسئلہ بھی لکھا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے مضر نہیں ہے۔ شامی میں لکھا ہے، عالمگیری میں لکھا ہے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی مسئلے پر دیوبندی علماء کی کتب کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اقامت یعنی جماعت کے لیے تکبیر جب کہی جاتی ہے تو اس وقت نمازیوں کو کھڑا کب ہونا چاہیے، تکبیر ہونے سے پہلے یا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جائے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، کب کھڑا ہونا چاہیے، یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ایک اہم مسئلہ۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، آپ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ دیوبندیوں کی ایک مشہور عادت ہے کہ اپنی بات کو درست یا اپنی دلیل کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے جذبات کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں اور ان کو گمراہ کر کے ان سے اپنی جھوٹی اور غلط اور بے دلیل بات کو صحیح اور درست منوا لیتے ہیں، یا بے محل دلیل کو برمحل بتا کر انہیں بڑی چالاکی سے دھوکہ دے دیا کرتے ہیں، جنہیں اہل علم و تحقیق اور مناظرین حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے۔ تو پہلے آپ دیوبندیوں کے مشہور مولوی ابو ایوب دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سن لیں۔ آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے اقامت پہ کھڑے ہونے کا کہ کب کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اکابر کا معمول چل آ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اقامت کے شروع میں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ دیوبندی لوگ اقامت کے شروع میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اقامت سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اقامت ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جس پر نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی معقول جواب، بس دھوکہ دے کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم اقامت کے شروع میں کھڑے ہوتے ہیں، مگر سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ لوگ اقامت کے شروع میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ اقامت سے پہلے ہی یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں تب جا کر کے یہ لوگ اقامت شروع کرتے ہیں۔ یہ نقطہ ہمیشہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ جبکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا مسئلہ بھی لکھا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لیے مضر نہیں ہے۔ شامی میں لکھا ہے، عالمگیری میں لکھا ہے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم فقہ کا مزاج سمجھتے ہیں۔ فقہ والوں نے یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جب ایک مستحب کی حیثیت اس قدر بڑھا دی جائے کہ اس مستحب کے تارک پر فتوے کفر کے، گستاخی کے، بے ادبی کے، بے ایمانی کے، جہنمی کے لگائے جائیں تو پھر اس عمل مستحب کو خود بخود ترک کر دیا جائے۔ دیکھیے یہاں انہوں نے ابو ایوب دیوبندی نے کتنا بڑا فراڈ کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جناب کہ فقہ والوں نے یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ جب ایک مستحب کی حیثیت اس قدر بڑھا دی جائے کہ اس مستحب کے تارک پر فتوے کفر کے، گستاخی کے، بے ادبی کے، بے ایمانی کے، جہنمی کے لگائے جائیں تو پھر اس عمل مستحب کو خود بخود ترک کر دیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ بات کس نے لکھی ہے؟ بقول ابو ایوب دیوبندی کے فقہ والوں نے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ فقہ کی کسی بھی کتاب میں کہیں بھی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ فقہ والے ان دیوبندیوں وہابیوں کی طرح بدعقل نہیں تھے، کیونکہ معمولی علم و عقل رکھنے والا بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی کسی مستحب عمل کے ترک کرنے والے پر فتویٰ کفر کا، گستاخی کا، بے ادبی کا، بے ایمانی کا اور جہنمی کا کیسے لگا سکتا ہے، جبکہ نماز جو فرض ہے اسے چھوڑنے والے پر بھی یہ سارے فتوے نہیں لگائے جاتے، تو بھلا ایک محض مستحب چھوڑنے پر یہ فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ مطلب صاف ہے کہ ابو ایوب دیوبندی نے یہاں ایک ایسا جھوٹ بولا ہے اور ایسی مکاری کی ہے جس کا ثبوت یہ ایک ابو ایوب دیوبندی کیا، ان کی پوری دیوبندی ذریت بھی مل جائے تب بھی اپنی اس بات کو، ابو ایوب دیوبندی کی اس بات کو درست ثابت نہیں کر سکتے دلیل کے ساتھ، ورنہ لفاظی کے لیے تو کچھ بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ خیر اب آگے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہی حال یہاں کا ہے، جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ نہیں اٹھتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بے ایمان ہے، یہ تو وابی ہے، یہ تو بے ادب ہے۔ اول تو سامعین یہ صاف صاف جھوٹ بول رہے ہیں،
ایسا نہ کہیں ہوا ہے اور نہ ہی کہیں ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیوبندی وہابی جب کسی سنی کی مسجد میں چلا جائے تو وہاں اقامت کے لیے مؤذن جب کھڑے ہوتے ہیں وہ دیوبندی وہابی بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں موجود لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو اس کی پہچان چونکہ ظاہر ہو گئی ہے تو اب اسے وہابی یا بے ادب کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی پہچان کی وجہ سے، نہ کہ پہلے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ان کی پہچان ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ دیوبندی وہابی ہے، اور دیوبندی وہابی بے ادب ہوتے ہیں، جس پر کئی دلیلیں پہلے بھی دی جا چکی ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو چاہیے تو اس پر بھی دلیل دے دی جائے گی۔ تو ان کو وہابی یا بے ادب کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ چونکہ ان کی پہچان ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کھڑا ہو گیا، اس کا کھڑا ہونا یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ وہابی دیوبندی ہے، سنی نہیں ہے۔ سنی ہوتا تو تکبیر ہونے سے پہلے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہوتا۔ حالانکہ کوئی بھی شخص ٹھنڈے دماغ سے سوچ سکتا ہے کہ یہاں کیا ہونا چاہیے تھا، چونکہ ابھی یہ ابو ایوب دیوبندی خود کہہ رہے تھے کہ حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے، اور ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ خود بھی کہہ رہے تھے، اور ہم بھی ابھی آگے حوالہ پیش کریں گے۔ تو دیوبندی لوگ اگرچہ اپنی مسجدوں میں اقامت ہونے سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جب سنی کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو جو دیوبندی وہاں یعنی سنی کی مسجد میں آ جائے تو اس دیوبندی کو بھی چاہیے کہ زندگی میں کبھی اس مستحب پر عمل تو نہیں کیا ہے، آج بوجہ مجبوری ہی صحیح اس مستحب پر عمل کرتے ہوئے، چونکہ یہاں سب لوگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، اسی وقت میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس طرح آج اس مستحب عمل پر مجھے بھی عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ مگر یہ بے ادب دیوبندی وہابی نہ صرف مستحب عمل کو چھوڑنا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا بے ادب ہونا ظاہر کر کے لوگوں کو تشویش میں ڈالتے ہیں کہ یہ کون ہیں، کہاں کے ہیں، اور پہلے کیوں کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اس وقت کبھی کبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی دیہاتی ہے، ان کو ہو سکتا ہے صحیح مسئلے کا علم نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس وقت بیٹھنے ہی کا حکم ہے۔ دیکھیے یہ کتاب جس کا نام ہے در المختار، جس کا ترجمہ خود دیوبندی مولوی نے کیا ہے، جیسا کہ اس پر نام بھی درج ہے، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 202 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ مؤذن اقامت کہتا ہے تو بیٹھ جائے امام کے کھڑے ہونے تک اپنی جائے نماز پر۔ سامعین اب اس نقطے کو سمجھیں کہ جب مؤذن تکبیر کہہ رہے ہیں تو مسجد میں آنے والے کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کھڑا نہیں ہوا ہے بلکہ باہر سے آیا اور پہلے ہی سے کھڑا ہے، باوجود اس کے اسے بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر جو پہلے ہی سے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں سنت پڑھ کے یا یوں ہی، اسے کیسے اٹھنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، یا اس کا اٹھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو گویا ہم سنی کی مسجد میں تکبیر کے پہلے کھڑے ہونے والے دیوبندیوں کو بیٹھنے کو جو کہا جاتا ہے تو یہ ان پر زیادتی نہیں کی جاتی، بلکہ فقہ حنفی کا حکم جو ہے اسے ہی ان کو بتایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بدعقل فقہ کی بات بتانے والے کو غلط اور فقہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے بے وجہ لوگوں کو تشویش میں ڈالنے اور فتنہ فساد کرنے والے دیوبندی کو صحیح کہے تو اس پر افسوس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ مگر ان دیوبندیوں کو تو فتنہ فساد کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہونے کے باوجود اور اپنے گھر کی کتاب میں ہونے کے باوجود اسے چھوڑنے پر بضد ہوں گے اور لوگوں کو فتنہ فساد میں ڈالیں گے، اور اس طرح بے وجہ بات بڑھائیں گے، اور فتنہ فساد کرنے کا الزام الٹا ہم سنیوں پر یہ لوگ ڈال دیتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں پر جب سختی کی جاتی ہے تو دیوبندی الٹا ہماری یعنی ہم سنیوں کی طرف تشدد منسوب کر کے اس مستحب عمل کا نام و نشان مٹا دینا اپنی زندگی کا اہم مسئلہ بنا کر جو جی میں آتا ہے اپنی محفلوں میں بتا کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی دیوبندیوں کو لگتا ہوگا کہ ہم صحیح مسئلے پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان بیچارے دیوبندیوں کے ساتھ ان کے دیوبندی عالموں نے نہایت بھدا مذاق کیا ہے اور ایک مستحب عمل کا سخت تاریخ بنا کر رکھ دیا ہے، اور یہ بیچارے دیوبندی انہی مولویوں کو اپنا رہنما اور اپنا بہت بڑا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ خیر سامعین، اب آئیے دیوبندی مولویوں مفتیوں کی کتابوں میں اس تعلق سے کیا لکھا ہوا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اسی کتاب کی جلد اول کے صفحہ نمبر 242 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے مستحب ہے کھڑا ہونا امام اور مقتدی کو جبکہ تکبیر میں حی علی الفلاح کہا جائے۔ دیکھیے سامعین، یہاں دونوں کا ذکر ہے، امام کا بھی اور مقتدی کا بھی۔ ان دونوں کو کب کھڑا ہونا مستحب ہے؟ جب حی علی الفلاح کہا جائے۔
اب ایک اور حوالہ اسی کتاب کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 243 پر لکھا ہوا دیکھ لیں۔ لکھا ہوا ہے کہ امام خود مسجد میں تکبیر کہے تو مقتدی کھڑے نہ ہوں یہاں تک کہ امام اقامت پوری کرے۔ اور سامعین، ایک حوالہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ان تینوں حوالے سے ہر صاحب عقل سلیم بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اقامت کہنے سے پہلے کھڑا ہونا درست عمل ہے یا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنے کے وقت، اور تکبیر کے وقت بیٹھے رہنا جیسا کہ دیوبندی مولوی لوگ بتاتے ہیں اگر یہ غیر ضروری عمل ہوتا تو پھر فقہائے کرام کو یہ سب لکھنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا کہ یہ عمل اگرچہ مستحب ہے مگر کوئی تکبیر شروع ہونے سے پہلے ہی کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیجیے اب فتاوی عالمگیری کو بھی دیکھی لیجیے۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 265 پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اقامت کے وقت داخل ہو تو اس کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو کھڑا ہو۔ اور آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے اگر مؤذن امام کے سوا کوئی اور ہو اور نمازی مع امام کے مسجد کے اندر ہوں تو مؤذن جس وقت اقامت میں حی علی الفلاح کہے اس وقت ہمارے تینوں علماء کے نزدیک امام اور نمازی کھڑے ہو جائیں، یہی صحیح ہے۔ مگر سامعین و ناظرین، دیوبندی کیا کرتے ہیں؟ صحیح پر عمل کرنے والے سنیوں پر جھوٹا الزام لگا کر اس صحیح بلکہ مستحب عمل پر لوگوں کو عمل کرنے سے روکنے کی جی جان لگا کر کوشش کرتے ہیں اور مکروہ عمل اپنے نمازیوں سے کرواتے ہیں۔ کیونکہ ابھی آپ نے پڑھ لیا اور سن بھی لیا کہ جب کوئی شخص اقامت کے وقت داخل ہو تو اس کو کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔ تو جب آنے والے کا کھڑا ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے تو جو پہلے ہی سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو اقامت سے پہلے کھڑا کروا دینا اور اس کے بعد تکبیر کہنا یہ تو بدرجہ اتم مکروہ ہوا۔ مگر دیوبندی مولویوں نے اپنی عوام کو ایسا گمان گھمایا ہے کہ دیوبندی لوگ مکروہ کام کر کے مستحب عمل کو چھوڑ کر کے خوش ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ کاش کہ دیوبندیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے مظاہر حق، یہ بھی دیوبندی مولوی ہیں، انہی کی یہ کتاب ہے۔ اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 475 پر دیکھیں خود دیوبندی مولوی نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے فقہا نے لکھا ہے کہ تکبیر کہنے والا جب حی علی الصلاح کہے تو مقتدیوں کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی وقت اپنے حجرے سے نکلتے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین، اب ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ دیوبندی علماء یہاں ایک اور بہانہ بناتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اقامت بیٹھ کر سننے سے زیادہ صف کا درست ہونا ضروری ہے، کیونکہ اقامت بیٹھ کر سننا یہ تو مستحب ہے لیکن صف کا درست کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اس کی تاکید حدیث شریف میں آئی ہے۔ اس لیے ہم دیوبندی لوگ پہلے کھڑے ہو کر صف کو درست کرتے ہیں پھر تکبیر کہتے ہیں۔ تو سامعین، دیوبندیوں کی یہ تعویل اس لیے بھی غلط ہے اور ناقابل اعتبار ہے کیونکہ جس صف کی درستگی کا یہ لوگ بہانہ بنا رہے ہیں کیا اس کا علم فقہائے کرام کو نہیں تھا؟ کیا ان کے زمانے میں صف کا درست ہونا اور کرنا ضروری نہیں تھا؟ اب ضروری ہو گیا۔ دراصل صف کا درست کرنا بے شک ضروری ہے، مگر نمازی حضرات کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو ہر روز 5 بار بتایا جائے، بلکہ کبھی حاجت ہو گئی تو کسی ایک نماز میں یا نماز کے قبل و بعد بتا دیا بس کافی ہے۔ مگر نہیں، ان دیوبندیوں کو صف کی درستگی سے کیا مطلب؟ ان کو تو نمازیوں کو ایک مستحب عمل سے دور کر کے مکروہ کام میں لگا دینا یہ ضروری یہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے لیے، اس لیے بہانے کے لیے وہ بات کرتے ہیں جس کو خود حضرات فقہائے کرام بہتر جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ صف کی درستگی کے لیے 1 سے 2 بار کبھی کسی موقع سے لوگوں کو بتا دینا ہی کافی ہوگا، اس لیے اسے قابل ذکر نہیں سمجھا۔ لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ بات سمجھیں اور غور کریں کہ ان کے علماء ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں اور کیسے مکروہ کام کرواتے ہیں ان لوگوں سے، اور مستحب عمل سے انہیں ان لوگوں نے یعنی دیوبندی مولویوں نے اپنے دیوبندی عوام کو دور کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر کسی دیوبندی کو لگتا ہو کہ یہ مستحب ہی تو ہے، اس کو چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، ایسے دیوبندیوں کو ہم ان کے بزرگ کا فرمان سنا دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے یادگار باتیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 133 پر دیکھیں، اس پر ان کے ایک بزرگ کا قول لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس پر مستحب عمل کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے۔ اوپر ہے مستحب کی تعریف اور نیچے اس کے تحت لکھا ہے کہ مستحب لفظ حب سے بنا ہے جس کے معنی محبت کے ہیں، لہٰذا مستحب وہ عمل ہوگا جس پر پابندی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟
پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دونوں جانب سے ہوتی ہے، اس لیے بندہ محب بھی ہو جائے گا۔ گویا مستحبات پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبوبیت دونوں حاصل ہو جائیں گی، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور وہ خود بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو اس سے بڑا اعزاز عالم امکان میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے دیکھیں ضرورت مستحبات، اور نیچے لکھا ہے کسی بھی مستحب کو چھوڑنا نہ چاہیے کہ اس سے محرومی کا اندیشہ ہے، خصوصاً مستحب کو ادنا اور معمولی بات سمجھ کر چھوڑ دینا تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر مستحب پر عمل کرنے سے کوئی عذر معقول پیش آ جائے تو جس قدر بھی آسانی سے ممکن ہو اتنا ہی عمل کر لیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ اور پھر نیچے دیکھیں ترک مستحبات کی نحوست۔ بزرگوں کا قول ہے کہ مستحبات ترک کرنے والا رفتہ رفتہ سنتوں کو ترک کر بیٹھتا ہے، اور سنتوں کو چھوڑ دینا واجب کے چھوڑ دینے کا پیش خیمہ ہے، اور واجبات کو چھوڑنے والا کسی نہ کسی وقت فرائض کو چھوڑ بیٹھے گا جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔ تو کیا اب بھی کوئی دیوبندی اس مستحب عمل کو، جس پر عمل کرنے کا حکم حضرات فقہائے کرام نے دیا ہے اور جس سے اتنے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جس کے ترک پر یہ نقصانات ہیں، اسے صرف مستحب کہہ کر چھوڑ دیں گے اور مکروہ کام جیسا کہ اب تک کرتے رہے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے، یا بات سمجھ میں آ جانے کے بعد اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے؟ محترم سامعین و ناظرین، حوالے تو ابھی اور بھی بہت ہیں، مگر اب صرف ایک حوالہ اور پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 87 پر دیکھیں اس تعلق سے جو فتویٰ دیا گیا ہے اس میں کیا لکھا ہے۔ سوال: تکبیر کے وقت مقتدیوں کو اور امام کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ ایک مولوی صاحب نے حی علی الفلاح کے وقت مقتدیوں کے کھڑے ہونے کو مستحب فرمایا ہے۔ جواب: نماز کے آداب میں سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ حی علی الفلاح کے وقت سب کھڑے ہو جاویں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر پہلے سے مقتدی کھڑے ہو جاویں تو کچھ محل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ترک استحباب اور ترک ادب پر کچھ تان نہیں ہو سکتا۔ البتہ بہتر یہی ہے جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے۔ اور در مختار میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر امام آگے کی طرف سے یعنی سامنے سے آوے تو جس وقت امام پر نظر پڑے مقتدی کھڑے ہو جاویں۔ بہرحال اس میں ہر طرح وسعت ہے، مگر اتباع تصریحات فقہا کا اولا و افضل ہے۔ تو پڑھ سن لیا سامعین آپ نے، بہتر کیا ہے؟ بہتر وہی ہے جو فقہا نے کہا ہے، اور اتباع تصریحات فقہا کا اولا و افضل ہے، اور یہ آداب نماز میں سے بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بنا کسی دلیل اور ثبوت کے دیوبندیوں کا تکبیر کہنے سے پہلے ہی یعنی اقامت کہنے سے پہلے ہی سارے نمازیوں کا کھڑا ہو جانا، کھڑا کر دینا، اور قصداً بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ایک مستحب عمل کو ترک کر دینا اور مکروہ کام کرنا اور لوگوں سے بھی کروانا، میرے خیال سے اس کو کوئی دیوبندی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا، بشرطے کہ وہ بات سمجھنا چاہیں اور ضد و ہٹ درمی کے بجائے حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ہو۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ مجھے یقین ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ایک پیارا سا کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، بلکہ ہر ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اقامت میں پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں یا پہلے کھڑے ہونے کو درست عمل تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔